NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसमें इंडिया शमूलियत के लिए तड़प रहा है। और अब एक बार फिर कोशिश करेंगे कि जी चाइना किसी तरीके से इंडिया की मुखालफत से अपना मौकफ चेंज कर ले, यानी तब्दील करके ये कहे कि ठीक है इंडिया को इसका हिस्सा बना दिया जाए। 48 मेंबर ये ग्रुप वो ग्रुप है जिसको न्यूक्लियर मटेरियल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और उस तक रसाई मौजूद है। यहाँ इंडिया शमूलियत की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। अब साउथ कोरिया के अंदर इसकी मीटिंग होगी, इससे पहले वियना में हुई थी जिसमें ये मसला डिसाइड नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? ब्रिगेडियर साहब, ये NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसमें इंडिया शमूलियत की बड़ी कोशिशें कर रहा है और चाइना को किसी तरीके से राम करने की कोशिशें कर रहा है, आपको लगता है कि चाइना अपने मौकफ से हटेगा जबकि इंडिया की तरफ से चाइना के प्रोडक्ट्स भी बॉयकॉट किए जा रहे हैं और भी बहुत सारी इस तरह की रिपल्सिव किस्म की पॉलिसीज अपनाई जा रही है इंडिया की तरफ से? शुक्रिया निका। असल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीज़ है और बदलते हुए हालात के साथ ख़ास तौर पर ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद तो ये और अहमियत का हामिल हो गया है, क्योंकि आपने इनिशियली देखा किस तरह उसका झुकाव इंडिया की तरफ है और उसके साथ उसने कहा कि पाकिस्तान के बारे में सवाल किया तो उसने कहा यूज़ इंडिया। पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत के हिसाब से अब ये चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी है। और इंडिया को चूँकि इसकी रियलाइजेशन है तो वो सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि किस तरह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर मटीरियल की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है और जो उसके साथ अलाइड कोऑपरेशन मुख्तलिफ ममालिक के साथ चलती है, जो न सिर्फ आप उसके बाद सिविल मीन में बल्कि उसको आप मिलिट्री मीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको एक एक्सेस मिल जाती है। क्योंकि एक्सक्लूसिव ग्रुप है, पहले 6 स्टेट्स थी, अब उसके अंदर कोई 48 स्टेट्स आ गई हैं। सियोल में जो कुछ हुआ था, उसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे वो उसको चाइना ने और ऑस्ट्रिया ने और अर्जेंटीना ने और बाकी ममालिक ने, एक मुल्क नहीं काफ़ी मुल्कों ने उसको जो है राम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रखी, तो अभी न्यूजीलैंड ने और फ्रांस ने और उन लोगों ने उस पर अपनी विलिंगनेस का इजहार किया। अमेरिका पहले ही पीछे पड़ा हुआ है दुनिया के उन लोगों के कि जी आप इसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री दें। अब इसके लिए ये एक स्पेशल इजलास है 11 नवंबर को जो कि वियना में हो रहा है, और उससे पहले एक हफ्ता पहले अजीत कुमार डोवाल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और चाइना के जो चाइनीज स्टेट काउंसलर्स हैं उनसे हैदराबाद में मुलाकात हुई और उसका मकसद ये था कि चाइना को आप राम करें और ये कहें कि जी हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इजाज़त दी जाए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होने का एक बहुत बड़ा जो क्लॉज है वो ये है कि आपको यू शुड बी सिग्नेटरी टू NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके सिग्नेटरी। अब उसके ना तो पाकिस्तान सिग्नेटरी है ना इंडिया सिग्नेटरी है, लेकिन इंडिया को एक 2008 का वेवर मिला हुआ है NPT के हवाले से, जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है, यूज करना चाहता है, लोगों को डिसीव करना चाहता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री लेने के लिए। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की एक तो कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है, दूसरा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट दुनिया को देखने की जरूरत है जो कि दुनिया नहीं देखती है, वो ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर लीक्स या जो न्यूक्लियर सेफ्टी और न्यूक्लियर वेपन्स की जो सेफ्टी का रिकॉर्ड है वो इंडिया से बहुत हद तक बेहतर है। इंडिया के अंदर कोई 8 एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके सेटल हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो स्पेशल SPD जो बनाया है और जिस तरह आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अभी ये हार्वर्ड कैनेडी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड का जो कैनेडी स्कूल है उसकी एक रिपोर्ट छपी है रिसेंटली जिसकी हेडिंग है प्रिवेंटिंग टेररिज्म। उस पे उन्होंने कैटेगोरिकली ये लिखा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सेफ्टी अरेंजमेंट से हैं दे आर मच बेटर देन इंडिया। उसने उनमें ये भी लिखा है कि इंडिया के जो न्यूक्लियर सेफ्टी अरेंजमेंट है दे आर वेरी वीक। तो अब पाकिस्तान को क्या जरूरत है? पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इस चेंजिंग सिनेरियो में हमें इस पे खामोश नहीं बैठना चाहिए। चाइना ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा जो इंडिया के हिसाब से स्टांस है वही है जो पहले हमने मेंटेन किया। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट उस पे हम चाहते हैं कि चुप ना बैठे, अपनी एफर्ट्स को लेके आगे चलें और ये इंश्योर करें कि अगर इंडिया जाएगा तो पाकिस्तान भी। अब पाकिस्तान ने पहले भी सवाल उठा दिया था कावर साहब कि अगर इंडिया जाता है, स्पेशली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन ना इंडिया ने किए ना पाकिस्तान ने किए, तो अगर एक मुल्क के लिए
جو ہے رولز تبدیل کیے جاتے ہیں دوسرے ملک کے لیے آٹومیٹکلی پھر ایک ایکویلٹی کی بیسس پر وہ چیز بن جاتی ہے. اور جس طرح غضنفر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری نیوکلیئر سیفٹی سٹینڈرڈز کئی درجے بہتر ہیں انڈیا سے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں, کوئی لیکیج ہمارے یہاں نہیں ہوئی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے اوپر سیکیورٹی کے سوالات اٹھائے جا سکے. تو اگر انڈیا کے لیے رول تبدیل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی تو تبدیل ہونا چاہیے. انیکا, بریگیڈیئر صاحب نے اپنی جو سٹیٹ میں ابھی جو بات کیا وہ ٹورڈز دا اینڈ انہوں نے جو اصل ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. وہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ کی جتنا ڈپلومیٹیکلی اس کو افیکٹولی اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے دنیا کے پوری دنیا کے جو دارالخلافے ہیں وہاں پہ, تو اس کا آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی فارن آفس اسٹیبلشمنٹ اس وقت جاگتی ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ انڈینز نے تو اپنی یہ نیوکلیئر سپلائی گروپ میں ممبرشپ لینے کے لیے وہ تو بہت کام کر چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے اندر ایک پینک بٹن پش کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو 5 پرماننٹ ممبرز آف نیشنل سیکورٹی کونسل ہیں ان کے امبیسڈرز کو بلایا جاتا ہے, ان کے ساتھ اپنے خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ انڈینز کو دیں گے تو ہمارے ہاں جو ایک پریشر آلریڈی دنیا کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی ان کے پاس تو اتنی زیادہ افیکٹو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ اور بڑھے گی, اور ہمارے انٹرنل جو پریشر بڑھے گا کہ ہم جو ایک نیوکلیئر فری جو دنیا کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس پہ اس پوری دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. ایشو سارا آ جاتا ہے کہ کیا دنیا کو آپ یہ باور کروانے میں کتنے کامیاب ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے کس لیول ایکول فوٹنگ پہ کھڑے ہیں اس ایشو کے اوپر یا نہیں کھڑے. انڈینز نے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ انڈینز نے پوری دنیا کے اندر ایک تو وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ اکانومی ہے, وہ پوری دنیا کو ایک انویسٹرز کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جب لیور کرتے ہیں پوری دنیا جو بڑے بڑے ممالک ہیں کہ ہم آپ کو یہ مارکیٹ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ ہمیں یہ چیزیں دیں. اس کے ساتھ جو پاکستان کا اس ٹائم رول ہونا چاہیے, جو ہمارے فارن آفس کا رول ہونا چاہیے, بدقسمتی سے وہ جو ابھی تک اس کو افیکٹولی وہ رول پلے نہیں کر سکا, وہ یہ ہے وہ اس ساؤتھ ایشیا ریجن کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات اگر انڈیا کو NSG میں شمولیت دے دی جاتی ہے اور پاکستان کو نہیں دی جاتی تو وہ کتنے مسائل پیدا ہوں گے. آلریڈی فلیش پوائنٹ ساؤتھ ایشیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, کشمیر از آلریڈی بوائلنگ. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سارا آپ ایک ڈسکریپنسی آ جائے گی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اور زیادہ جو معاملہ اس ریجن کے لیے خراب ہو جائیں. تو اس حوالے سے جو پاکستان کا جو فارن آفس ہے اس کو دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ انڈینز کو آرام سے NSG گروپ میں ممبرشپ دے دیں گے اور ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں پاکستان کتنا افیکٹولی دنیا کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کرتا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق تو اس سال مئی کے اندر انہوں نے اپلیکیشن دی ہے نیشنل سیکورٹی گروپ میں. یہ اس وقت انہوں نے اپلیکیشن دی پاکستان نے جب ان کو پتا چلا کہ انڈینز نے تو بہت زیادہ کام کر لیا. ٹھیک ہے, ایشو وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے کیس کتنا افیکٹولی پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک گراؤنڈ تو بن گیا نا غضنفر صاحب. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے پہلے ڈپلومیٹک لیگ کیا, ہم لوگ تھوڑے سسر روی کا شکار رہے, جو بھی ہوا. اب ہم لوگوں نے کیس سامنے پلیڈ کر دیا. اب اگر ایک ملک کو اس طرح کی استثنا ملتی ہے تو پھر دوسرے ملک کا آٹومیٹکلی سوال اٹھ جائے گا. اسپیشلی دونوں ممالک کی جانب سے, امریکہ کے حساب سے بھی ہم دونوں ممالک امپورٹنٹ ہے, رشیا کے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہے, چائنا ہماری طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی سوال تو اٹھے گا نا. اب ڈپلومیٹکلی کیا مووز کر سکتا ہے پاکستان جس کی بنا پر باقی ممالک کو رام کیا جا سکے کہ جی پاکستان کو بھی وہی حق حاصل ہے جو کہ دوسرے کسی ملک کو ہے جس کی سیکیورٹی پاکستان کی نیوکلیئر سیکیورٹی سے کم ہے. انیکا, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 11 کو یہ اجلاس ہے نا, تو انڈیا نے یزید کمار ڈیول نے اور جو چائنا کے اسٹیٹ سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں ان سے ایک ہفتہ پہلے میٹنگ رکھی ہے. حیدرآباد میں غالباً وہ میٹنگ ہوئی. تو کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا کہ جو چائنا نے ان کو اپوز کیا اور نیوکلیئر سپلائی گروپ میں انٹری نہیں ہو سکی, لیکن انڈیا نے اپنی ایفرٹس نہیں چھوڑی. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیول میں اجلاس ہوا, انٹری نہیں, ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے, چلو جی وہ تو ختم ہو گیا ہے, آگے اب دیکھیں گے جب چلے گا. بات یہ ہے کہ اس میں 48 ممبر ہیں اور 48 ممبرز میں ان کی جو کنکرنس ہیں اس میں ان کی ہونی ہے تو نیوکلیئر سپلائی گروپ میں انٹری ہونی ہے. اس میں صرف چائنا نہیں ہے, اس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. اب بات یہ کہ ہمیں, جیسے میں نے آپ نے بتایا نا کہ یہ جو نیوکلیئر سپلائی گروپ ہے نا یہ گلوبل نیوکلیئر کامرس مارکیٹ ہے. اس کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس پوٹینشلز ہے,
آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس ویپنری ہے, اور اس کی جو انڈیا کے پاس بھی وہ موجود ہے. اور ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے جو کہ انڈیا جو ہے وہ 592 نیوکلیئر بامز جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کی کیپیبلٹی موجود ہے. پھر انڈیا کا جو امریکہ کے ساتھ جو سول نیوکلیئر پیکٹ ہو گیا ہے اس کا جو فزل آؤٹ ہوگا, اور انڈیا نے اپنے 8 ریئیکٹر اپنے لگائے ہوئے ہیں. جو یہ دیکھنے کی غور طلب چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سوچنے کی چیز ہے, جو انڈیا نے اپنے بلڈ اپ کر ریئیکٹر بلڈ کر کے لگائے ہوئے نا, وہ آئی اے ای کی سیف گارڈ میں نہیں آتے ہیں. نہیں, وہ ان کی سیف گارڈ میں ہی نہیں آتے ہیں, وہ ان کی انسپیکشن میں ہی نہیں آتے ہیں, وہ ڈکلیئر ہی وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان ریئیکٹرز میں انڈیا فزائل مٹیریل پروڈیوس کرے, ہائیڈروجن بم بنائے, ایٹامک جو مرضی کرے, وہ اس کو اوور لک نہیں کر رہے. اب اس کی جب یہ چیزیں موجود ہیں, پاکستان کی جو چیزیں موجود ہیں, تو اس میں اگر جاپان کے ساتھ بھی انڈیا کا نیوکلیئر معاہدہ ہونے والا ہے, امریکہ پہلے ان کو, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد انڈیا میں جو ابھی وہاں پہ کل آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق ایک خبر چل رہی تھی کہ وہ پہلا لا جو پاس کرنے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو ملک ٹیررزم اسپانسر کرتے ہیں یا ہاربر کرتے ہیں ان کی امیگریشن بند کر دو. اب یہ اس کی سوچ ہے. تو ہمیں آج بیٹھ کے مستقبل میں جھانکنا ہے, اور مستقبل میں جھانک آپ اس وقت سکتے ہیں جب آپ اپنی لڑائیوں سے لڑیں, آپ کے پاس کوئی فورن منسٹر ہو, آپ کا کوئی تھنکنگ گروپ ہو, کوئی نیوکلیئر تھنکنگ گروپ ہو, کسی کو ڈالیں, اس پہ سوچیں, کانسٹنٹ ڈپلومیٹک ایفرٹ کریں. جو ابھی حالت ہے اس میں آپ کو وارن کر دیتا ہوں, جو آج فورن منسٹر, یہی کانسٹنٹ ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے جہاں ہم اکثر اوقات پیچھے رہ جایا کرتے ہیں. ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے جہاں پاکستان ابھی تک اس پہ میں تھوڑا سا مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے, وقت ختم ہو گیا اس ٹاپک کا. لیکن نیوکلیئر سپلائر گروپ, ایک سوال جی کوئکلی دے دیجیے. اچھا انیکا, صرف میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنا عرصہ چائنا کے اوپر بینک کریں گے. چائنا تو ابھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. کل کو جب دیکھیں, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر نیشنل انٹرسٹ سپریم ہر ملک کے لیے. کل کو اگر کسی موقع پہ چائنا کو یہ لگے گا کہ نا کہ ہمیں اگر انڈین کے ساتھ اس معاملے پہ ساتھ چلنا ہے, تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لہٰذا ڈپلومیٹکلی ہمیں خود ہی سمجھنا. بریگیڈیئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو فورن منسٹر چاہیے, یہاں پہ کچھ تھنک ٹینکس چاہیے, جو انفارچونیٹلی نہیں ہے. جی یہ پوائنٹ آلریڈی کور بھی ہو گیا. لوگوں کو ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک لیول پر obviously کام کرنے کی ضرورت ہے, because it's not just کہ یہ ڈیفینس کا مسئلہ ہے یا نیوکلیئر مٹیریل کا مسئلہ ہے یا سینسیٹیو ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے بیلنس آف پاور کا, اس خطے کی بیلنس آف پاور کا. اور چائنا اس چیز کو سمجھتا ہے, امریکہ اس چیز کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا, یہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس کے اوپر تمام چیزیں منحصر ہیں. لیکن ڈپلومیٹک ایفرٹس تب ہوں گی جبکہ گھر میں جو ہے ڈسکارڈ نہیں ہوگا, جب گھر میں یکجہتی ہوگی, یونٹی ہوگی, سول ملٹری تعلقات کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جائے گا.